الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ عاصیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور ابر رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے۔ ابر رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے۔ خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں۔ اور سب کے منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا،
طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رش کے صبح صفا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ وہ حبیب خدا سید المرسلین، وہ حبیب خدا سید المرسلین، خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، بزم کوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور طور پر رفعت لا مکانی کہاں، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں۔ طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ کا جلوہ دیکھنے کی آرزو کی تھی، اس کے متعلق شعر کہہ رہا ہے کہ طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ہک معجزہ آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، شب معراج کی بابرکت ساتوں کے اندر ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں، اور واقعہ معراج کی دل نشین سفر کی کہانی کو قرآن پاک کی جس آیت کریمہ نے بیان فرمایا، اس کی تلاوت کی عزت پائی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت کریں اور پھر ہم مختصر آج کی اس رات کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کون سی مسجد؟ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واقعہ معراج کے اندر بہت ساری باتوں کو بطور عنوان سیکھا جا سکتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر پر مفسرین نے جو نکات بیان فرمائے ہیں ان پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ واقعہ معراج کا جو پہلا سفر کا حصہ ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر جو عظیم الشان نبیوں کا اجتماع ہوا، دل نشین خطابات ہوئے، ان خطابات کو بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا جو سفر ہوا، ہر آسمان کی کہانی بھی بطور عنوان سیکھی جا سکتی ہے۔ پھر آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے بھی بڑھ کر لامکاں تک جو سفر ہوا، اس سفر کو بھی بطور عنوان بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج واقعہ معراج کے وہ مشاہدات جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران ملاحظہ فرمائے، ان میں سے چند مشاہدات ہم سماعت کریں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے دوران کیا کیا دیکھا، اور پھر اپنی امت کو ان باتوں سے خبردار کیا، اور اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں ہم آج کی رات کی ان ساتوں کے اندر انہیں سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔
نماز سے پہلے ہی خبر ملی عبدالقیوم صاحب کی والدہ بابرکت ساتوں میں اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، اسی وجہ سے کافی سارے لوگ یہاں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کریم مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، بہت رحمتیں اللہ نے مرحومہ کو نصیب فرمائی۔ ایک برستی بارش ہے، دوسرا معراج کی رات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ نے شب جمعہ نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برکات کو مرحومہ کی بخششوں کا ذریعہ بنائے اور برزخی جہان میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، چونکہ واضح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی، شب جمعہ اور روز جمعہ یہ عظیم ساعت ہے جس میں کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کریم اسے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرماتا ہے، اور قبر کے اندر اللہ کریم آزمائش سے اسے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم مرحومہ کے حق کے اندر ان گواہیوں کو سچا فرمائے، اور آج جو اللہ میں اجر ثواب دے گا ہم مرحومہ کی روح کو اسے پیش کرتے ہیں۔ قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو معاف فرمائے اور مرحومہ کے دراجات میں اضافہ فرمائے، اور مرحومہ کے پسماندگان لوائقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی سبب سے ہم اپنی اس محفل کو مختصر کریں گے۔ کچھ مشاہدات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سفر کے دوران آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آ کر امت کو بتایا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے اور پھر ہم نماز تسبیح باجماعت ادا کریں گے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ دو طرح کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان وہ ہے جس کے اوپر نفیس اور بنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک دسترخوان وہ ہے جس کے اوپر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفیس اور عمدہ گوشت چھوڑ کر جو سڑا ہوا گوشت تھا، جو گندا گوشت تھا، اسے کھا رہے تھے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا معراج کی شب، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو نفیس گوشت چھوڑ کر، بھنا ہوا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک منظر دکھایا گیا ہے، حلال اللہ نے دیا ہے، حلال چھوڑ دیتے ہیں، اور حرام کے اندر جا کر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس حرام سے مراد زندگی کے اندر حدود اللہ جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، اور جن کے متعلق بار بار رب نے کہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ تو اس کا تعلق حرام کاموں سے بھی ہے، اس کا تعلق حرام پہننے سے بھی ہے، حرام کھانے سے بھی ہے، حرام بولنے سے بھی ہے، حرام دیکھنے سے بھی ہے۔ وہ ساری چیزیں جنہیں رب نے حرام قرار دیا، تو ایک منظر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے جو حدود ہمارے لیے مقرر کی ہیں، آج کی رات کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ان حدود کی پاسداری کرنا ہوگی، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے حدیں مقرر ہیں، ہم نے ان حدوں کو کسی صورت کے اندر بھی کراس نہیں کرنا۔ اگر ہم حدیں کراس کریں گے تو اللہ کے غضب اور اللہ کے جلال کا شکار ہوں گے، اور اگر ہم حدوں کے اندر رہیں گے جو ہمارے لیے حدود بنائی گئی اور جو ہمارے لیے باؤنڈری لگائی گئی، تو اللہ کی رحمتیں وہ ہر دم ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ کریم ہمیشہ اپنی زندگی میں حلال داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جو حرام ہے کسی جیت کے ساتھ بھی اللہ کریم معراج کی رات کا صدقہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم بھاری ہو چکے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے پاگل ہو چکے ہیں اور دیوانے ہو چکے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو پاگلوں کی طرح اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں؟ تو حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود کی یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے، اور قرآن حکیم نے بھی سود کی یہی سزا بیان فرمائی، یعنی سود خور قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے اس کے ساتھ جن لگا ہوا ہے، جیسے وہ آسیب زدہ ہے، یعنی وہ اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، وہ بزم اشر کے اندر گرتا ہوا نظر آئے گا اور اسے لوگ روندتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت بڑا عذاب ہے سود کھانے والے کا، اللہ مسلمانوں کو اس لعنت سے حفاظت عطا فرمائے۔ سود کسی بھی صورت کے اندر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، 1 روپے کا بھی وہی گناہ ہے اور 1000 کا بھی وہی گناہ ہے اور 1,00,000 کا بھی وہی گناہ ہے۔ جس بھی صورت کے اندر سود سامنے آئے سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کا حکم جان کر سود سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ معراج والے آقا کا پیغام ہے۔ اس رات کی وساطت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ بینکوں کے اندر جن کے اکاؤنٹ ہیں بعض اوقات لا علمی کے اندر وہ اپنا سیونگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا سود کا پیسہ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ سیونگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، کچھ زمانے کے بعد پیسہ ساتھ اضافہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا لیکن جرم تو ہو گیا۔ اور اب اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تھا اس میں اضافہ لگا اور پھر وہ اس کے پاس آ گیا تو حکم شرع یہ ہے کہ اس اضافے کو یہ استعمال نہیں کر سکتا، بغیر ثواب کی نیت سے اسے کسی کو دینا ہوگا، کسی محتاج غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے، اور اگر ثواب کی نیت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، چونکہ گناہ پر ثواب کی نیت کرنا یہ بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جب بینک کے اندر اکاؤنٹ رکھنا ہو تو ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ اپنے ساتھ سود لے کے آتا ہے۔ صورت کوئی بھی ہو، کنڈیشن کوئی بھی ہو، وہ سود کی ہر صورت وہ درجے کے اندر حرام ہوتی ہے۔ یہ معراج کا ہمارے نام دوسرا پیغام ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں، یعنی ہیں بندے لیکن ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں، اور پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کو کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے ہیں اور پھر وہ پتھر ان کے دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے دربار کے اندر فریاد کر رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور جو پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں اور وہ فریادیں کر رہے ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ وہ یتیموں کے مال پہ قابض ہوتے، جائیداد پہ قابض ہوتے، مکان پہ قابض ہوتے، کاروبار پہ قابض ہوتے، تو یہ بہت بڑی نوست ہے، اور ہمارا معاشرہ اس میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے جو یتیم کا مال کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قرآن حکیم نے بار بار منع کیا ہے کہ ناحق یتیموں کا مال نہ کھانا، یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو، اور اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حق یتیم کا ہو یا کسی بھی کا ہو، کسی مسلمان کا حق، یہ حق بڑا سخت معاملہ ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یہ بندوں کو بیان فرمایا ہے کہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے، میں چاہوں تو معاف کروں اور چاہوں تو چھوڑ دوں، چاہوں تو پکڑ لوں، سزا دوں، لیکن بندوں کا معاملہ میں نے بندوں پر چھوڑا ہے۔ بندے معاف
کریں گے تو میں معاف کروں گا، اور اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ جو حقوق ہیں ان کے متعلق انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کا بھی حق وہ اس طرح دبا کے بندہ دنیا سے نہ جائے کہ کل قیامت کے دن اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے اور پکڑ کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ہم نے ایک اور حال دیکھا، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اونٹوں کی طرح اور وہ پتھر کھا رہے تھے، دوسرے راستے سے نکل رہے تھے۔ یہ کن کا حال تھا؟ جو یتیموں کا مال دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، یعنی انہیں سینوں کے بل لٹکایا گیا ہے اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی بدکارہ عورتیں ہیں جو گناہوں کے اندر ملوث تھی اور جنہوں نے اس لعنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا تھا، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا کا سرما نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر باہر کی تحریکیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ابھی یہ 8 مارچ گزرا ہے تو بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے وہ عورتوں کے ہاتھوں کے اندر کچھ نعرے اور کچھ سلوگن دیے گئے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا نعرہ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ عورت کا جسم یا مرد کا جسم، اس پر اس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ ہاں، کافر کے جسم پر اس کی اپنی مرضی ہے، جو مسلمان ہے اس کے جسم پر اس کی مرضی نہیں ہے۔ اس کے جسم کے ایک ایک عضو پر رب کی مرضی چلے گی، رب کی حکومت چلے گی۔ یہ اسلام ہے ہی پابندی کا نام، اسلام ہے ہی اپنے آپ کو رب کے دربار میں کھڑا کر کے یہ کہنے کا نام کہ مولا وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی۔ میری نگاہ اپنے قابو میں نہیں، میری زبان اپنے قابو میں نہیں، میری خواہش اپنے قابو میں نہیں، میری سوچیں، میری تمنائیں، میری آرزویں یہ میرے اپنے قابو میں نہیں۔ جیسے تو کہے گا میں ویسے زندگی بسر۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے مسلمان کی زندگی کو قید خانہ کہا گیا، اور کافر کی زندگی کو جو دنیاوی زندگی ہے اسے جنت کہا گیا۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے کہ اسے قید کے اندر ڈالا گیا، معنی یہی پابندیاں ہیں، معنی یہی ہے کہ اس کا جسم اس کی مرضی کے تحت نہیں ہے، اس کا جسم زمین آسمان بنانے والے رب کی مرضی کے تحت۔ تو یہ بدکاری کا ایک عذاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گناہ سے حفاظت عطا فرمائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کچھ بندوں کے منہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کا گوشت کاٹ کر بندوں کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی چغلی کھایا کرتے تھے اور غیبت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کا عیب بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا دی جا رہی، یعنی یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ اور بزم عشر کے اندر جو لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے ہیں، بزم عشر کے اندر انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت، تو انسان کھانے سے انکار کرے گا، چونکہ انسان کی طبیعت کے اندر نہیں ہے کہ یہ انسان کا گوشت کھائے، اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر نہیں ہے۔ یعنی یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جب بندہ کسی کا عیب بیان کرتا ہے، کسی کی پشت پیچھے اس کی پگڑی اچھالتا ہے، اس کی عزت تار تار کرتا ہے، تو گویا وہ یوں ہی ہے کہ وہ اس کے جسم کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زبانوں پر حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سفر مزید آگے بڑھا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا،
فرشتے کھڑے تھے، ایک بھاری پتھر وہ سر کے اوپر مارا جاتا تو پورے کا پورا سر کچل جاتا، پھر سر درست ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر سر کو کچلا جاتا۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو بھاری پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی غافل ہو جاتے تھے، سستی کرتے تھے، فرض نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے تھے۔ تو آج کی رات، یہ اسی رات میں تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر بندگی کا ایک شعور انسان کو میسر آتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ جس رب کو میں نے رب مانا ہے، میں نے اس کے سامنے جھکنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، پیشانی اس کے در پہ رکھنی ہے، اور کائنات بھر کے جو جھوٹے ہیں ان سے انکار کر کے ایک سچے رب کے دربار کے اندر اپنا سر رکھنا ہے۔ یہ نماز اس چیز کا ایک اعلان ہے اور بندگی کا ایک خوبصورت طریقہ کار ہے۔ معراج کا جو خوبصورت تحفہ آج کی رات میں رسول اللہ کے توسل سے اس امت کو ملا ہے، اللہ کریم اس نماز پر ہم سب کو پابندی نصیب فرمائے، اور آخری سانسوں تک نماز کی پختگی اللہ ہماری زندگیوں میں پختہ فرمائے، ہمارے گھروں میں یہ نماز کا نور داخل ہو جائے، ہماری بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، مائیں، وہ سب نماز کے پابند بن جائیں۔ یہ جتنے اس وقت معاشرے کے اندر بے سکونی کے رولے ہیں، ان کے پیچھے بے نماز ہونا ہے۔ اگر سارے نمازی بن جائیں تو یہ جتنی بے سکونیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں اور آپس کے اندر کلیش ہے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، چونکہ جہاں سجدہ آتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور جہاں سے سجدہ نکلتا ہے وہاں پھر نوستیں داخل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، آخری بات سنیے پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں معراج کی شب مزید آگے میں بڑھا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، صرف ان کی شرمگاہیں دجیوں سے، یعنی ایسے کپڑے کہ جو کپڑے نہیں ہیں، خالی دجیاں ہیں کپڑے کی، ان کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو چھپایا گیا ہے، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چگ رہے۔ یہ زقوم کڑوا ترین دوزخ کے اندر ایک درخت ہے، اور یہ دوزخ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جو دوزخیوں کو دوزخ کے اندر دی جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جسم ننگے ہیں، صرف شرمگاہوں پر کپڑے کی دجیاں ہیں، اور وہ کانٹے دار درخت زقوم وہ چگ رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جہنم کے پتھر اور انگارے ان کے جسموں کے اندر منہ کے ذریعے داخل کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مالوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جسم پر کپڑا نہیں ہے، شرمگاہوں پر کپڑے کی خالی دجیاں ہیں، اور پھر یہ زقوم درخت جو تھور کا درخت ہے کڑوا ترین، وہ جانوروں کی طرح چگ رہے ہیں، اور ان کے منہ سے پتھر اور انگارے ان کے جسم میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی جو مال کا حق بنتا تھا سال کے بعد، کون سا رب نے کہا ہے کہ روز دو، ہفتے بعد دو، مہینے بعد دو، یا سال میں 2 بار دو؟ نہیں، سال کے بعد صرف 1 بار، اور پھر رقم کا بالکل قلیل سا حصہ، 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ باقی تم استعمال کرو، اور وہ 2500 رب کے در پر، رب کے گھر پر، رب کی راہ کے اندر دو گے تو کیا ہوگا؟ جو 97,500 تمہارے پاس بچے گا اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے۔ یعنی یہ ایک سبق بھی اس معراج کی رات کے اندر رسول اللہ نے امت تک پہنچایا۔ حضور رحمت عالم نے بے شمار مشاہدات معراج کی رات دیکھے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،